الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم 12واں سبق پڑھیں گے، اور 12ویں سبق کے اندر ہم دو کلیوں کے درمیان نسبت کے بارے میں پڑھیں گے کہ دو کلیوں کے درمیان کیا تعلق ہوتا ہے، کیا نسبت ہوتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے کلی کی تعریف دوران کہ کلی کسے کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ کلی وہ مفہوم ہے کہ جو کثیر افراد پر صادق آ سکتا ہو، جس میں شرکت ہو سکتی ہے اسے کلی کہا جاتا ہے، اور جس میں شرکت نہ ہو سکتی ہو، جو کثیر افراد پر صادق نہ آ سکتا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ جزئی کہا جاتا ہے۔ تو کلی وہ مفہوم جو کثیر افراد پر صادق آ سکتا ہو، جس میں شرکت ہو سکتی ہو، اسے کلی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہوں ضاحکن، ضاحک کہتے ہیں ہنسنے والے کو۔ اب ہنستا کون ہے؟ وہ سب انسان ہیں، زید، عمر، بکر، خالد، جتنے انسان ہیں سارے کے سارے ہنستے ہیں۔ تو یہ ضاحکن جو مفہوم ہے ہنسنا، یہ کثیر افراد پر صادق آ رہا ہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ کلی کہیں گے۔ اس طرح میں کہوں ناطقن، ناطق کہتے ہیں بولنے والے کو۔ اب بولنے والے کون ہوتے ہیں؟ انسانی ہوتے ہیں۔ زید، عمر، بکر، خالد، جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے کے سارے بولنے والے ہیں۔ تو یہ جو بولنا مفہوم ہے یہ کثیر افراد پر صادق آ رہا ہے، تو اسے ہم لہٰذا کیا کہیں گے؟ کلی کہیں گے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم دو کلیوں کے درمیان نسبت کے بارے میں پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر میرے ایک دائیں طرف کلی ہے اور ایک بائیں طرف کلی ہے۔ دائیں طرف مثال کے طور پر ناطق کلی ہے اور بائیں طرف ضاحک کلی ہے، اور یہ ناطق کے اپنی جزیات، اپنے افراد ہیں، اور یہ جو ضاحک ہے بائیں کی طرف جو کلی ہے اس کے اپنے افراد ہیں، اس کے اپنی جزیات ہیں۔ تو یہ جو ناطق کلی ہے، جو پہلی کلی ہے، دوسری کلی کے افراد پر صادق آتی ہے یا نہیں آتی؟ اگر نہیں آتی تو پھر ان دو کلیوں کے درمیان کیا نسبت ہے؟ اگر آتی ہے تو پھر بعض افراد پر صادق آئے گی، بعض افراد پر صادق نہیں آئے گی۔ اگر بعض پر آتی ہے پھر کون سی نسبت ہے ان دونوں کے درمیان؟ اگر سب پر آتی ہے تو پھر کون سی نسبت ہے ان دونوں کے درمیان؟ اسی طرح یہ دوسری کلی ہے، یہ پہلی کلی کے افراد پر صادق آتی ہے یا نہیں آتی؟ اگر نہیں آتی تو پھر کون سی نسبت ہے؟ اگر آتی ہے پھر بعد پر آئے گی یا سب پر آئے گی؟ اگر سب پر آتی ہے پھر کون سی نسبت ہے؟ اور بعد پر آتی ہے تو پھر کون سی نسبت ہے؟ تو اس طرح ٹوٹل 4 نسبتیں بنتی ہے دو کلیوں کے درمیان۔ سب سے پہلی ہے تساوی، اس کے بعد ہے دوسری تباین، تیسری ہے عموم خصوص مطلق، اور چوتھی ہے عموم خصوص من وجہ۔ تو یہ 4 طرح کی نسبتیں ہیں جو دو کلیوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں نسبت تساوی۔ نسبت تساوی کے بارے میں یاد رکھیے، نسبت تساوی وہ ہے کہ پہلی کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آئے، اور دوسری کلی بھی پہلی کلی کے ہر فرد پر، ہر جزیات پر صادق آئے، تو اس کو کہتے ہیں ہم نسبت تساوی کہا جاتا ہے دو کلیوں کے درمیان۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی آپ کو مثال سے سمجھ آئے گی۔ میں نے مثال کے طور پر دو کلیاں ہمارے پاس، ناطق کو لے لیں اور ضاحک کو لے لیں، یہ ہمارے پاس دو کلیاں ہیں۔ اب ناطق کی جزیات کیا ہیں؟ ناطق کس کو بولتے ہیں؟ بولنے والوں کو۔ ان کی جزیات افراد کیا ہے؟ انسان ہے، زید، عمر، بکر، خالد، یہ سب کیا ہے؟ ناطق کی جزیات ہیں۔ اور دوسری کلی ہمارے پاس ضاحک، ضاحک کس کے؟ ہنسنے والے کو۔ اب اس کی بھی جزیات کیا ہیں؟ زید، عمر، بکر، خالد، جتنے انسان ہیں ان سب کی کیا ہے؟ جزیات ہیں، افراد ہیں ضاحک کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ پہلی کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آتی ہے یا نہیں، اور دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرد پر صادق آتی ہے یا نہیں۔ تو کیا ہر ناطق ضاحک ہے؟ ہر ناطق بولنے والا، اس کے اندر ہنسنے کی صلاحیت ہے؟ انسانوں کے اندر جتنے بھی زید، عمر، بکر، خالد، جتنے بھی انسان ہیں ان کے اندر ہنسنے کی صلاحیت ہے؟ تو جواب کیا آیا کہ ہنسنے کی صلاحیت ان سب کے اندر ہے۔ تو دیکھو پہلی کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آ رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں دوسری کلی ضاحک، کیا ضاحک ناطق کے ہر فرد پر صادق آ رہی ہے؟ ضاحک ہنسنے والے کہتے ہیں ناطق بولنے والے کو۔ کیا ہر ہنسنے والا وہ ناطق ہوتا ہے؟ انسان جتنے بھی ہیں کیا وہ ہنسنے والے ہیں اور ناطق ہیں؟ جی بالکل ہے۔ تو دیکھو پہلی کلی بھی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آ رہی ہے، اور دوسری کلی بھی پہلی کلی کے ہر فرد پر صادق آ رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ان دونوں کے جو درمیان جو نسبت ہے اسے نسبت تساوی کہا جاتا ہے۔ نسبت تساوی کہا جاتا ہے۔ یا مثال ایک اور مثال لے لیں۔ مثال کے طور پر درخت کسے کہتے ہیں؟ جو پتے پھول والا ہوتا ہے، درخت کسی میں پتے والا ہوتا ہے، ٹہنی والا ہوتا ہے، تنے والا ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ درخت۔ جیسے ہی آپ نے درخت کا، آپ کے ذہن میں سارے درخت آ گئے تو دیکھو کثیر افراد پر صادق آ رہا ہے درخت کا مفہوم، تو اسے ہم کلی کہیں گے۔ اس طرح پیڑ کسے کہتے ہیں؟ پیڑ کو بھی ہم درخت ہی کہتے ہیں۔ تو جیسے ہی پیڑ آپ نے کہا سارے پیڑ آپ کے ذہن میں آ گئے، تو یہ درخت بھی کلی، پیڑ بھی کلی۔ اب کیا ہر درخت پیڑ ہے؟
بالکل ہے, پیڑ کو ہی درخت ہی کہتے ہیں. ہر درخت پیڑ ہے اور ہر پیڑ درخت ہے. تو پہلی کلی بھی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آ رہی ہے, اور دوسری کلی بھی پہلی کلی کے ہر فرد پر صادق آ رہی ہے. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نسبت. ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے اسے نسبت تساوی کہتے ہیں. ایک اور مثال لے لیں. مثال کے طور پر پھول کو گل بھی کہتے ہیں اور گل کو بھی پھول کہتے ہیں, یعنی پھول کا دو نام ہے. پھول کو گل بھی کہتے ہیں اور گل کو پھول بھی کہتے ہیں. اگر میں آپ سے کہوں کیا ہر پھول گل ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہر پھول گل ہے اور ہر گل پھول ہے. تو دونوں ایک دوسری پہلی کلی دوسری کلی کے ہر حرف پر صادق آ رہی ہے اور دوسری کلی بھی پہلی کلی کے ہر حرف پر صادق آ رہی ہے. تو ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے اسے نسبت تساوی کہا جاتا ہے. نسبت تساوی کیا تھی؟ آسان تھی. اب دوسری نسبت پر آتے ہیں, نسبت تباین. یہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے. نسبت تباین کہتے ہیں کہ پہلی کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہ آئے اور دوسری کلی بھی پہلی کلی کے کسی فرد پر صادق نہ آئے. اسے نسبت تباین کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر میں کہوں کتاب جب میں کہوں آپ کے ذہن میں ساری کتابیں آ جائیں گی تو یہ کیا ہے؟ کلی ہے. کاپی پاؤں تو ساری کاپی آپ کے ذہن میں آئے گی تو یہ بھی کلی ہے. تو دیکھو پہلی کلی کتاب دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ کیا میں کہوں کیا ہر کتاب کاپی ہے؟ ہر کتاب جو ہے وہ کاپی ہے؟ ہر کاپی کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟ تو دیکھو ہر کتاب کاپی بھی نہیں ہے اور ہر کاپی کتاب بھی نہیں ہے. تو نہ پہلی کلی دوسری کلی کے حرف پر صادق آ رہی ہے نہ بعد پر صادق آ رہی ہے, اور دوسری کلی نہ پہلی کلی کے حرف پر صادق آ رہی ہے نہ ہی بعد پر صادق آ رہی ہے. تو یہ کسی پر صادق نہیں آ رہی دونوں. تو ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ نسبت تباین کی ہے, نسبت تباین ہے. اگلی مثال لے لیں میز اور کرسی. کیا ہر میز کرسی ہے؟ نہیں ہے. ہر کرسی میز ہے؟ نہیں ہے. تو یہ نسبت تباین. کیا قلم اور دوات, کیا ہر قلم دوات ہے؟ نہیں ہے. ہر دوات قلم ہے؟ نہیں ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ تباین. کیا ہر پنکھا بلف ہے؟ نہیں ہے. کیا ہر بلف پنکھا ہے؟ نہیں ہے. تو پہلی کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہیں آ رہی اور دوسری کلی بھی پہلی کلی کے کسی فرد پر صادق نہیں آ رہی. اس کو کہتے ہیں نسبت تباین. کیا کہتے ہیں؟ نسبت تباین کہتے ہیں. تیسری نسبت دو کلیوں کے درمیان وہ ہے نسبت عموم خصوص مطلق. یہ بھی آسان ہے. نسبت عموم خصوص مطلق اسے کہتے ہیں کہ پہلی کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آئے لیکن دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرد پر صادق نہ آئے بلکہ بعد پر صادق آئے بعد پر صادق نہ آئے. مثال کے طور پر میں کہوں انسان اور حیوان دونوں کلیاں ہیں. کیا ہے؟ انسان بھی کلی ہے, کثیر افراد پر صادق آ رہا ہے اس کا مفہوم, اور حیوان بھی کلی ہے, حیوان کا مفہوم بھی کثیر افراد پر صادق آ رہا ہے. تو دیکھو دونوں کلیاں ہیں, انسان بھی حیوان بھی. اب دیکھتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں. انسان کسے کہتے ہیں؟ زید عمر بکر خالد سب کو انسان کہتے ہیں. حیوان کسے کہتے ہیں؟ حیوان کسے کہتے ہیں؟ انسانوں کو بھی زید عمر بکر خالد یہ جتنے بھی ہیں ان کو بھی حیوان کہتے ہیں, اور جانوروں کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ حیوان کہا جاتا ہے. اب اگر میں آپ سے پوچھوں کیا ہر انسان حیوان ہے؟ جتنے بھی انسان ہیں وہ حیوان ہیں, بالکل ہیں. ان کے اندر وہ اساس ہے جسم نامی ہے, متحرک بالارادہ ہے. تو ہر انسان حیوان ہے. تو اگر میں پوچھوں کیا ہر حیوان انسان ہے؟ جتنے بھی حیوان ہیں حیوان کے اندر کون داخل ہے؟ انسان بھی جانور ہے, انسان بھی داخل ہے اور جانور بھی داخل ہے. تو دیکھو کیا پوچھوں ہر حیوان انسان ہے؟ ہر حیوان انسان نہیں ہے بلکہ کچھ حیوان انسان ہیں کچھ جانور ہیں. تو دیکھو پہلی کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آ رہی ہے لیکن دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرد پر صادق نہیں آ رہی بلکہ بعد پر صادق آ رہی ہے اور بعد پر صادق نہیں آ رہی. تو اس کو کہیں گے نسبت عموم خصوص مطلق. یاد رکھیے نسبت عموم خصوص مطلق میں جو پہلی کلی جس کے افراد زیادہ ہوتے ہیں جس کی جزیات زیادہ ہوتے ہیں اسے عام کہا جاتا ہے. اسے عام, یہ دو کلیاں ہیں ان میں سے جن کا افراد زیادہ جزیات اسے عام کہا جاتا ہے, اور جس کے افراد تھوڑے ہوتے ہیں اسے خاص کہا جاتا ہے. اور نسبت عموم خصوص مطلق میں چھوٹی کلی بڑی کلی کے اندر داخل ہوتی ہیں. یعنی یہ جو حیوان ہے انسان جو ہے یہ چھوٹی کلی ہے, یہ حیوان کے اندر ہی داخل ہے. حیوان کیا ہے؟ حیوان کے اندر ہی کیا ہے؟ انسان داخل ہیں. تو نسبت عموم خصوص مطلق اسے کہا جاتا ہے جس میں پہلی کلی دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آئے اور دوسری یعنی ایک کلی پہلی کی قید ایسی لگا رہا ہوں سمجھانے کے لیے, یعنی ایک کلی دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آئے اور دوسری کلی پہلی کلی کے تمام افراد پر صادق نہ آئے بلکہ بعد پر صادق آئے. اسے نسبت عموم خصوص مطلق کہا جاتا ہے. اب آتے ہیں اپنی چوتھی نسبت کی طرف, وہ ہے نسبت عموم خصوص من وجہ.
दो कुलियों के दरमियान जो पाई जाती हैं निस्बतें, उनमें से एक निस्बत है निस्बत उमूम खुसूस मिन वजह। निस्बत उमूम खुसूस मिन वजह इसे कहते हैं कि पहली कुली दूसरी कुली के बाद अफराद पर सादिक आए, बाद अफराद पर सादिक ना आए, बाद अफराद पर सादिक आए, बाद अफराद पर सादिक ना आए। और दूसरी कुली दूसरी कुली भी पहली कुली के बाद अफराद पर सादिक आए, बाद अफराद पर सादिक ना आए। इसे क्या कहा जाता है? निस्बत उमूम खुसूस मिन वजह कहा जाता है। अब इसकी मिसाल के तौर पर दो कुलियाँ हैं, सफ़ेद कुली हैं, कसीर अफराद है, सफ़ेद बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, सफ़ेद भी कुली है, हैवान भी कुली हैं। अब ये दो कुलियाँ हैं, सफ़ेद और हैवान। अगर मैं आपसे पूछूं सफ़ेद किसे कहते हैं, मैं कहूँ सफ़ेद किसे कहते हैं, आपके जहन में सारी सफ़ेद चीज़ें आ जाएंगी। बोर्ड हैं, सफ़ेद जानवर हैं, सफ़ेद पत्थर हैं, सफ़ेद बल्ब है, सफ़ेद दरवाज़ा है, सफ़ेद कागज़ है, ये सारी चीज़ें आपके जहन में आ जाएंगी। तो सफ़ेद किसे कहा जाता है? बहुत सारी चीज़ें जो सफ़ेद होती है उन्हें सफ़ेद कहा जाता है। हैवान किसे कहा जाता है? हैवान कहा जाता है हसास मुतरक बिल इरादा जिसमें नामी। वो कौन है? इंसान और जानवर। तो अब मैं पूछता हूँ, क्या हर सफ़ेद हैवान है? क्या हर सफ़ेद चीज़ हैवान है? नहीं, हर सफ़ेद चीज़ हैवान नहीं है। बाद काली भी है, बाद हरी भी है, बाद नीली पीली जितनी भी कलर की है, हर सफ़ेद हैवान नहीं है, बल्कि बाद सफ़ेद हैवान है। हर सफ़ेद हैवान नहीं है, बल्कि बाद सफ़ेद क्या है? हैवान है। हैवान जो है, जानवर जितने भी इंसान जो हैं उनमें से काले भी हैं, उनमें से सफ़ेद भी हैं, और जानवर भी काले भी हैं और सफ़ेद भी हैं। तो क्या मैं पूछूं क्या हर सफ़ेद हैवान है? नहीं, हर सफ़ेद हैवान नहीं है। घोड़ा भी काला होता है, बकरी भी काली हो सकती है, गाय भी काली हो सकती है, इंसान भी काला हो सकता है। तो पहली कुली हर सफ़ेद हैवान नहीं है, बल्कि बाद हैवान सफ़ेद है, बाद इंसान भी सफ़ेद है, बाद सफ़ेद नहीं है, बाद इंसान सफ़ेद नहीं है, बाद हैवान सफ़ेद नहीं है। तो पहली कुली दूसरी कुली के हर फर्द पर सादिक नहीं आ रही, बल्कि बाद अफराद पर सादिक आ रही है। हर सफ़ेद हैवान नहीं है, बल्कि कुछ हैवान क्या है? वो सफ़ेद है। तो पहली कुली दूसरी कुली के हर फर्द पर सादिक नहीं आ रही, बल्कि बाद पर सादिक आ रही है, बाद पर सादिक नहीं है। अब दूसरी कुली की तरफ चलते हैं। मैं पूछूं क्या हर हैवान सफ़ेद है? जितने भी हैवान हैं क्या वो सारे सफ़ेद हैं? नहीं, सारे सफ़ेद नहीं है, बाद काले हैं, बाद पीले हैं, बाद हरे हैं। तो हर कलर के हैवान हैं, इंसान भी और जानवर भी। जानवर हर कलर के होते हैं, इंसान क्या होते हैं? सफ़ेद होते हैं या गोरे होते हैं। तो हर हैवान सफ़ेद नहीं है, कुछ हैवान क्या है? वो सफ़ेद है। जैसे घोड़ा सफ़ेद हो गया, बिल्ली सफ़ेद होती है। तो देखो हर सफ़ेद हैवान नहीं है, बाद सफ़ेद हैवान है, बाद सफ़ेद हैवान, बाद सफ़ेद क्या है? बाद हैवान क्या है? काले हैं। इस तरह हर हैवान सफ़ेद नहीं है, बाद हैवान काले हैं, बाद हैवान चिट्टे हैं। तो पहली कुली दूसरी कुली की हर फर्द पर सादिक नहीं आ रही, बल्कि बाद अफराद पर सादिक आ रही है। और दूसरी कुली भी पहली कुली के हर फर्द पर सादिक नहीं आ रही, बाद अफराद पर सादिक आ रही है। तो इसको कहते हैं निस्बत उमूम खुसूस मिन वजह। निस्बत उमूम खुसूस मिन वजह कहा जाता है। अब याद रखिए, निस्बत उमूम खुसूस मिन वजह के अंदर जो दो कुलियाँ होती हैं उनको आम मिन वजह भी कहते हैं। हर एक कुली को आम मिन वजह भी कहते हैं और ख़ास मिन वजह भी कहते हैं। पहली कुली को आम मिन वजह भी कहते हैं, ख़ास मिन वजह भी कहते हैं, और दूसरी को भी आम मिन वजह भी कहते हैं, ख़ास मिन वजह भी कहते हैं। यानी आम किसे कहा जाता है? जिसके अफराद ज़्यादा हो, और ख़ास की जिसके अफराद कम हो। तो निस्बत उमूम खुसूस मिन वजह में पहली कुली को आम मिन वजह भी कहते हैं, यानी बाद एतबारात से उसको आम भी कहते हैं, यानी इसके अफराद ज़्यादा भी हैं, और बाद एतबारात से इसे ख़ास भी कहते हैं, बाद एतबार से इसके क्या है? अफराद कम भी हैं। दूसरी कुली को भी आम मिन वजह भी कहते हैं और ख़ास मिन वजह भी कहते हैं, यानी दूसरी कुली के भी बाद एतबारात से अफराद कम हैं, बाद एतबारात से ज़्यादा है। इस वजह से इन दोनों को आम मिन वजह भी कहते हैं और ख़ास मिन वजह भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको मिसाल दूँ, इंशाअल्लाह ताला समझ आ जाएगा इनको आम मिन वजह क्यों कहते हैं और ख़ास मिन वजह क्यों। दोनों को आम मिन वजह भी कहते हैं, ख़ास मिन वजह भी कहते हैं, ये क्यों है? मिसाल के तौर पर सबसे पहले आप हैवान को निकाल दें, थोड़ी देर के लिए आप जहन से हैवान को निकाल दें, सिर्फ आप सफ़ेद लें। जैसे ही मैंने सफ़ेद कहा, आपके जहन में क्या क्या सफ़ेद आया? सफ़ेद चीज़ें भी आ गई, सफ़ेद जानवर भी आ गए, सफ़ेद इंसान भी आ गए। जैसे सफ़ेद बोर्ड है, सफ़ेद कलम, सफ़ेद दीवार, सफ़ेद तख्ती, सफ़ेद बल्ब, सफ़ेद कागज़, सफ़ेद बकरी, सफ़ेद बिल्ली, सफ़ेद गाय, सफ़ेद बैल, सफ़ेद क्या है?
भेड़िया, ये सारी की सारी सफ़ेद चीज़ें आपके जहन में आ गई जैसे ही आपने सफ़ेद कहा। तो देखो ये सफ़ेद के जितने भी अफराद हैं, कितने कसीर अफराद हैं सफ़ेद के, तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो सफ़ेद को क्या कहेंगे हम, जब इसको अलग करके पढ़ें, अलग करके, तो इस एतबार से देखेंगे तो सफ़ेद क्या है, बहुत ज़्यादा कसरत के साथ इसके वो हैं जुज़ियात और अफराद, तो इसको इस वजह से क्या कहेंगे हम, आम कहेंगे। क्या कहेंगे, आम कहेंगे, यानी इसके अफराद बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके सफ़ेद के अंदर क्या क्या आ जाता है, सफ़ेद के अंदर इंसान भी सफ़ेद आ जाते हैं, जानवर भी सफ़ेद आते हैं, हैवान भी सफ़ेद आ जाते हैं। तो इस एतबार से देखा जाए तो सफ़ेद के जुज़ियात है, उसके अंदर जो हैवान है और उसके अंदर जो इंसान है वो कम है, वो क्या है, कम है, और सारी भी चीज़ें आ जाती है सफ़ेद के अंदर। तो इस एतबार से देखा जाए तो सफ़ेद के अंदर जुज़ियात हैं, वो हैवान जो है वो कम है, सफ़ेद चीज़ें और ज़्यादा है। तो इस एतबार से सफ़ेद क्या ही आम हुई और हैवान जो उसके अंदर है वो ख़ास हुए, यानी उनकी जुज़ियात, उनके अफराद कम हैं। तो अगर सफ़ेद को अलग देखा जाए तो उस एतबार से सफ़ेद क्या लगता है, आम लगता है, और हैवान क्या लगते हैं, हैवान क्या लगता है, ख़ास लगता है। इसी तरह अगर हम सफ़ेद को छोड़ें, आप सिर्फ हैवान को लें, हैवान जैसे ही मैं कहूँगा आपके जहन में क्या आएगा, हैवान जितनी भी चीज़ें, इंसान, ज़ैद, अमर, बकर, खालिद, जितने भी इंसान वो आपके जहन में आ जाएंगे, हैवान आ जाएंगे। इस तरह मैं जैसे ही हैवान कहूँगा आपके जहन में सारे जानवर भी आ जाएंगे, गाय, बैल, बकरी जितनी भी हैं वो सारी आ जाएंगी। जैसे हैवान मैंने कहा आपके जहन में गाय, बकरी, बिल्ली, बैल, भेड़िया, मेंढा, चूहा, तोता, ये सारी चीज़ें आ गई। अब हैवान की देखो कितनी कसीर अफराद है, तो इस वजह से क्या कहना चाहिए, आम कहना चाहिए। तो इसकी जो जुज़ियात हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं, सफ़ेद इंसान भी है, सफ़ेद जानवर भी हैं, सफ़ेद गाय, बकरी, बिल्ली भी है, बैल, मेंढा भी है, तो चूहा भी है, चूहा काला भी है, तो कलर इनके मुख्तलिफ हैं। तो इसकी जो जुज़ियात है, हैवान की जुज़ियात है, उसके अंदर इंसान भी आ जाते हैं, हैवान भी आ जाते हैं, और सफ़ेद भी आ जाते हैं, और कलर के भी आ जाते हैं। तो इसकी जुज़ियात के अंदर आप देखें तो सफ़ेद आपको कम मिलेंगे, सफ़ेद आपको क्या नाम है, हैवान की जुज़ियात से कम मिलेंगे। तो इस एतबार से हैवान क्या हुआ, आम हुआ, और सफ़ेद क्या हुआ, ख़ास हुआ। सफ़ेद क्या हुआ, ख़ास हुआ, यानी सफ़ेद की जुज़ियात कम है। तो एक एतबार से अगर देखें तो सफ़ेद क्या है, आम है, और एक एतबार से देखें तो सफ़ेद क्या है, ख़ास है। इस तरह एक एतबार से देखें हैवान क्या है, आम है, एक एतबार से देखें तो हैवान क्या है, ख़ास है। अगर हम सफ़ेद को अलग करके देखें, खाली सफ़ेद चीज़ों को देखें, तो इस एतबार से सफ़ेद आम बनता है और हैवान क्या बनता है, ख़ास बनता है। हैवान क्या बनता है, ख़ास बनता है। दूसरे एतबार से देखें, हैवान को देखें तो हैवान आम बनता है और सफ़ेद क्या बनता है, ख़ास बनता है। तो निस्बत उमूम खुसूस मुतलक किसे कहते हैं, कि जिस निस्बत उमूम खुसूस मुतलक किसे कहते हैं कि पहली कुली दूसरी कुली के बाद अफराद पर सादिक आए, बाद अफराद पर सादिक ना आए, और दूसरी कुली भी पहली कुली के बाद अफराद पर सादिक आए, बाद अफराद पर सादिक ना आए। तो इसे क्या जाता है, निस्बत उमूम खुसूस मिन वजह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निस्बत उमूम खुसूस मिन वजह कहा जाता है। इसके अंदर जो दो जुज़ हैं, दो कुलियाँ होती हैं, इनमें से हर एक को आम मिन वजह भी कहते हैं और ख़ास मिन वजह भी कहते हैं, और दूसरी कुली को भी आम मिन वजह भी कहते हैं, ख़ास बिन वजह भी कहते हैं। तो ये चार तरह की निस्बतें हमने पढ़ी थी। अब इंशाअल्लाह ताला हम सबक की तरफ आते हैं। सबक 12, सबक 12वां सबक, दो कुलियों में निस्बत का बयान। जानना चाहिए कि जिस कदर कुलियात हैं, हर कुली की दूसरी कुली के साथ चार निस्बतों में से एक निस्बत ज़रूर होगी। वो चार निस्बतें ये हैं, तसावी, तबायुन, अमूम खुसूस मुतलक, अमूम खुसूस मिन वजह। तसावी ये है कि दो कुलियों में से हर कुली दूसरी कुली के हर हर्फ पर सादिक आए, इसे तसावी कहा जाता है। जैसे इंसान और नातिक कि इन में से हर एक दूसरे के हर हर्फ पर सादिक हैं, ऐसी दो कुलियों को मुतसावियन कहता है। दोनों कुलियों को मुतसावियन कहते हैं। इन दोनों के दरमियान जो निस्बत है उसे निस्बत तसावी कहा जाता है। दूसरी निस्बत है तबायुन ये है कि हर एक कुली दूसरी कुली के किसी फ़र्द पर सादिक ना है, यानी ना पहली कुली दूसरी कुली के किसी फ़र्द पर सादिक आए, ना दूसरी कुली पहली कुली के किसी फ़र्द पर सादिक आए, इसे निस्बत तबायुन कहते हैं। जैसे इंसान व फ़रस कि इंसान फ़रस के किसी फ़र्द पर सादिक नहीं और ना फ़रस इंसान के किसी फ़र्द पर सादिक हैं, ऐसी दो कुलियों को मुतबायिन कहते हैं। अमूम खुसूस मुतलक,
عموم خصوص مطلق کسے کہتے ہیں؟ وہ نسبت ہیں کہ ایک کلی تو دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آئے اور دوسری پہلی کے ہر فرد پر صادق نہ ہو، بلکہ پہلی جو کہ دوسری کے ہر پر صادق ہے اس کو عام دوسری ہر پر صادق نہ ہو، بعد پر صادق ہو، بعد پر صادق نہ ہو۔ پہلی جو کہ دوسری کے ہر فرد پر صادق ہیں اس کو عام مطلق اور دوسری کو خاص مطلق کہتے ہیں۔ جیسے حیوان انسان کے حیوان تو انسان کے ہر فرد پر صادق ہیں اور انسان حیوان کے ہر فرد پر صادق نہیں ہے بلکہ بعد پر صادق ہے، بعد پر صادق نہیں ہے۔ حیوان عام مطلق اور انسان خاص مطلق ہیں۔ عموم خصوص من وجہ وہ نسبت ہے کہ ہر ایک کلی دوسری کلی کے بعد افراد پر صادق ہو اور بعد پر صادق نہ ہو۔ جیسے حیوان اور ابیت کہ حیوان ابیت کے بعد افراد پر صادق ہیں اور بعد پر نہیں، اسی طرح ابیت حیوان کے بعد افراد پر صادق ہیں اور بعد پر نہیں۔ ان میں سے ہر ایک کو عام من وجہ بھی کہتے ہیں اور خاص من وجہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ دو کلیوں کے درمیان ہم نے 4 طرح کی نسبتیں پڑھی جو دو کلیوں کے درمیان پائی جاتی ہیں: نسبت تساوی، نسبت تباین اور عموم خصوص مطلق اور عموم خصوص من وجہ۔ اب ہم مشق کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہمیں ساری سمجھ میں آ جائیں گے۔ سوالات: درج ذیل مثالوں کی کلیات میں نسبتیں بتاؤ۔ سب سے پہلے حیوان اور فرس۔ حیوان اور فرس، اب اس میں کون سی نسبت پائی جائے؟ ان دونوں کے درمیان کون سی نسبت پائی جاتی ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیں کیا ہر حیوان فرس ہے؟ حیوان کسے کہتے ہیں؟ انسانوں کو اور جانور دو۔ کیا ہر حیوان فرس ہے؟ نہیں، ہر حیوان فرس نہیں ہے۔ ہر حیوان کیا فرس نہیں ہے، حیوان کے اندر انسان بھی آتے ہیں۔ تو پہلی کلی دوسری کلی کے بعد حیوان کیا فرس ہیں، تو پہلی کلی دوسری کلی کے بعد افراد پر صادق آ رہی ہے۔ تو کیا ہر فرس حیوان ہے؟ ہر فرس حیوان ہے؟ جی، ہر فرس کیا ہے؟ ہر گھوڑا کیا ہے؟ حیوان ہوتا ہے۔ تو پہلی کلی دوسری کلی کے بعد افراد پر صادق آ رہی ہے اور دوسری کلی پہلی کلی کے تمام افراد پر صادق آ رہی ہے۔ تو جو ایک کلی دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آئے، دوسری کلی بعد پر صادق آئے، اسے کیا کہتے ہیں؟ نسبت عموم خصوص مطلق کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق ہیں۔ دوسری مثال ہے انسان و حجر۔ کیا اب دیکھتے ہیں، کیا ہر انسان حجر ہے؟ ہر انسان حجر نہیں ہے، انسان تو پتھر ہے ہی نہیں۔ تو پہلی کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہیں آ رہی۔ دوسری کلی، کیا ہر حجر انسان ہے؟ کیا ہر حجر یعنی پتھر، کیا ہر پتھر انسان ہے؟ نہیں ہے۔ تو پہلی کلی بھی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہیں آ رہی اور دوسری کلی بھی پہلی کلی کے کسی فرد پر صادق نہیں آ رہی، تو اسے کیا کہیں گے؟ نسبت تباین کہا جائے گا۔ تیسری مثال ہے حمار اور حیوان۔ اب دیکھتے ہیں، کیا ہر حمار یعنی گدھا، کیا ہر گدھا حیوان ہے؟ بالکل ہے، ہر گدھا حیوان ہے۔ تو دوسری کی طرف آتے ہیں، کیا ہر حیوان حمار ہے؟ نہیں، ہر حیوان حمار نہیں ہے، بعد حیوان کیا ہے؟ حمار ہے۔ تو پہلی کلی دوسری کلی کے تمام فرد پر صادق آ رہی ہے، دوسری کلی پہلی کلی کے تمام پر صادق نہیں آ رہی، بعد پر صادق آ رہی ہے، بعد پر صادق نہیں آ رہی، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ یہ نسبت عموم خصوص مطلق ہے۔ آگے آتے ہیں حیوان اور اسود۔ کیا ہر حیوان جو ہے وہ اسود ہے؟ نہیں، ہر حیوان اسود نہیں ہے، ہر حیوان کالا نہیں ہے، بعد چٹے ہیں، بعد کیا ہے؟ کالے ہیں۔ کیا ہر اسود جو ہے کالا جو حیوان ہے؟ ہر اسود حیوان نہیں ہے بلکہ ہر اسود حیوان نہیں ہے بلکہ بعد کیا ہے؟ سفید بھی ہے، بعد کالے بھی ہیں۔ تو پہلی کلی دوسری کلی کے بعد افراد پر صادق آ رہی ہے، بعد پر صادق نہیں آ رہی، اور دوسری کلی بھی پہلی کلی کے بعد افراد پر صادق آ رہی ہے، بعد پر صادق نہیں آ رہی، تو اسے نسبت عموم خصوص من وجہ کہا جائے گا۔ ان میں سے ہر ایک عام من وجہ بھی ہے، خاص من وجہ بھی ہے۔ جسم نامی شجر نخل۔ کیا ہر جسم نامی یعنی بڑھنے والا جسم، کیا ہر جسم نامی شجر نخل ہے؟ یعنی کھجور کا درخت ہے، ہر جسم نامی جو بڑھنے والا وہ کھجور کا درخت ہے؟ نہیں، جسم نامی انسان بھی ہے اور جانور بھی ہیں۔ تو پہلی کلی دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق نہیں بلکہ بعد افراد پر صادق آ رہی ہیں۔ ہر جسم نامی شجر نخل نہیں ہے بلکہ بعد کیا ہے؟ جسم نامی شجر نخل ہے۔ کیا ہر شجر نخل جو ہے وہ جسم نامی ہے؟ ہاں، ہر جسم نامی ہے۔ تو دیکھو، پہلی کلی دوسری کلی کے بعد افراد پر صادق آ رہی ہے اور دوسری کلی پہلی کلی کے تمام افراد پر صادق آ رہی ہے، تو اسے کہیں گے نسبت عموم خصوص مطلق۔ حجر اور جسم۔ کیا ہر پتھر جسم ہے؟ ہر پتھر جسم ہے۔ تو کیا ہر جسم پتھر ہے؟ نہیں، ہر جسم پتھر نہیں ہے بلکہ بعد انسان بھی ہے، جانور بھی ہے اور چیزیں بھی ہیں، ان کا بھی جسم ہے۔ تو پہلی کلی دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آ رہی ہے، دوسری کلی پہلی کلی کے بعد افراد پر صادق آ رہی ہے، بعد پر نہیں آ رہی، تو یہ نسبت عموم خصوص مطلق ہیں۔
انسان اور غنم، کیا ہر انسان غنم ہے؟ نہیں ہے، ہر انسان غنم نہیں ہے، مویشی نہیں ہے انسان۔ کیا ہر غنم انسان ہے؟ نہیں ہے، ہر غنم بھی انسان نہیں ہے۔ تو نہ پہلی کلی دوسری کلی کے فرد پر صادقاری ہے، نہ دوسری کلی پہلی کے، تو یہ نسبت تباین ہے۔ رومی انسان، رومی کہتے ہیں، رومی مطلب روم کے رہنے والا نہیں، یہاں مراد ہے رومی کہا جاتا ہے انگریز کو، کافر کو رومی اسے کہا جاتا ہے، انگریز کو کہا جاتا ہے۔ کیا ہر رومی جو ہے، کیا ہر انگریز جو ہے وہ انسان ہے؟ نہیں ہے، ہر انگریز نہیں، ہر انگریز جو ہے وہ انسان ہے، وہ کیا ہے؟ انسان ہے۔ لیکن ہر رومی انسان ہے، کیا ہر انسان رومی ہے؟ کہ ہر انسان رومی ہے؟ نہیں، ہر انسان رومی نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کیا ہے، اس میں انسان بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور کافر بھی ہیں۔ تو پہلی کلی دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آ رہی ہے، اور دوسری کلی پہلی کے بعد پر صادق آ رہی ہے، تو یہ نسبت عموم خصوص مطلق ہوئی۔ زیادہ تر نسبت عموم خصوص مطلق ہی آ رہی ہیں۔ غنم حمار، غنم کہتے ہیں مویشی کو، بکری لگا لیں، غنم حمار، کیا ہر بکری گدھا ہے؟ نہیں ہے، اور کیا ہر گدھا بکری ہے؟ نہیں ہے، نہ پہلی صادق آ رہی ہے نہ دوسری صادق آ رہی ہے، تو نسبت تباین۔ فرس گھوڑا اور فرس اور ساحل، کیا ہر فرس ساحل ہے؟ بالکل ہے، ہر فرس ساحل ہیں، وہ ننانوے والا ہے۔ کیا ہر ساحل فرس ہے؟ ہر ساحل بھی کیا فرس ہے، تو دونوں ایک دوسرے پر برابر صادق آ رہی ہے، یعنی پہلی کلی بھی دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آ رہی ہے، اور دوسری کلی بھی پہلی کلی کے تمام افراد پر صادق آ رہی ہے، تو اسے کہیں گے ہم نسبت تساوی۔ حساس حیوان، حساس کہتے ہیں محسوس کرنے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ انسان بھی ہے اور جانور بھی ہیں، درخت نہیں ہے، انسان اور جانور۔ کیا ہر حساس حیوان ہے؟ ہر حساس کیا ہے؟ وہ حیوان ہے، وہ کیا ہے؟ حیوان ہے، اور ہر حیوان حساس ہے، ہر حیوان بھی ہے کہ حساس ہے، تو ان دونوں کے درمیان کون سی نسبت پائے گی؟ نسبت تساوی پائی جائے گی۔ تو یہ ہمارا سبق نمبر 12 تھا، دو کلیوں کے درمیان نسبت کے بارے میں جو ہم نے پڑھ لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔